بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم کچھ حقائق آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور پچھلے پارٹ میں ہم نے کچھ حالات و واقعات اور جو سیاسی پس منظر تھا واقعہ کربلا کا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور اب آج پھر کچھ حقائق جو ہیں وہ آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیے جائیں گے۔ تو امام علی مقام کے ساتھ ہر جگہ پہ اس واقعے میں فریب ہی فریب ہوا تھا کہ ہر بندہ جو کہ پہلے اپنی وفا شعاریوں کا یقین دلا رہا تھا، کوفی پھر بعد میں اپنی کی ہوئے سارے وعدوں سے مکر گئے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ فریب دیا۔ امام علی رضی اللہ عنہم مقام مکہ سے کوفہ کے لیے نکلے تھے، مگر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قادسیہ کے آگے مقام ذوحشم میں حر بن یزید نے امام کو محاصرے میں لے لیا اور کوفے کی بجائے کربلا تک پہنچا دیا۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام کسی جنگ کے ارادے سے نہیں تھے نکلے، بلکہ وہ تو صرف وہاں پہ حالات اور واقعات کے تحت ہی جا رہے تھے، کیونکہ اب ایک دوسری قیادت کو مسلمانوں کے لیے منتخب کرنا ان پہ واجب ہو چکا تھا۔ مقام ذوحشم میں امام نے حر وغیرہ کے سامنے یہ تجویز پیش کی تھی کہ میں تمہارے دعوتی خطوط پر آیا ہوں، مجھے تمہارے قول و قرار پر یقین ہے، اس لیے اطاعت کر لو، ورنہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے جانے دو، لیکن مجھے بیت یزید ہرگز قبول نہیں۔ اسی طرح کربلا تک لوگوں سے ملاقات رہی، لوگوں نے سوالات کیے، مگر امام نے یہی جواب دیا کہ میں تمہارے دعوتی خطوط کی بنیاد پر آیا ہوں۔ جب آپ میدان کربلا پہنچے تو کوفے کا سارا نقشہ بدل چکا تھا۔ جنہوں نے حسینی ہونے اور اپنی وفاداری کی قسمیں کھائی تھیں، اب وہ اپنی قسموں کے پیمانے توڑ چکے تھے، اور سامنے یزیدیوں کا ایک لشکر جرار موجود تھا۔ عمر بن سعد کو ابن زیاد نے حکم دے دیا تھا کہ یا تو حسین سے بیعت کر لو یا انہیں قتل کر دو۔ امام حسین کو صرف کربلا میں ہی نہیں، راستے میں ہی یقین ہو چکا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ نے ہر موقع پر امت کو یزید کے ظلم و جور سے بچانے کے لیے ان کے عہد ناموں کی یاد دہانی کرائی اور عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے، مگر قوم نے ساتھ نہ دیا۔ جب کربلا میں یہ امر واضح ہو گیا کہ ان پر جنگ مسلط کی جا چکی ہے اور عمرو بن سعد جبراً بیعت لینا چاہتا ہے، تو آپ نے اولاً بیعت سے انکار کیا اور پھر اصول جنگ کے مطابق دو بنیادی تجویزیں پیش کیں۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ یا تو وہ جہاں سے آئے ہیں وہیں جانے دیا جائے، اور دوسری تجویز یہ تھی کہ یا تو انہیں چھوڑ دیا جائے کہ وہ وسیع و عریض زمین میں جہاں چاہیں نکل جائیں، مگر ان کی کوئی تجویز منظور نہیں کی گئی اور یہ جبر و کرہ جنگ پر مجبور کیا گیا۔ بعض مورخین نے یہاں امام حسین کی تیسری تجویز یہ نقل کی ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے تاکہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اس تجویز کی تردید اور تضعیف کے لیے کربلا کے واقعات کے عینی شاہد امام علی مقام کے رفیق سفر اور تمام مورخین کی مسند راوی عقبہ بن سمان کا صرف یہ قول نقل کر دینا ہی کافی ہے۔ اس قول کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا یہ حیرت انگیز بات نہیں کہ امام نے ہمیشہ سے جن نظریے کی تردید کی ہو وہ کربلا میں جا کر اسی کو گلے لگا لے۔ اگر یہ تجویز سامنے آ چکی تھی تو یزیدیوں کا جنگ کے لیے تیار ہونا چہ معنی دار تھا، کیونکہ وہ تو اسی کے لیے لڑنے آئے تھے۔ اس قول کا مقصد یہ نکلتا ہے کہ جو تیسری روایت بیان کی جاتی ہے، جس کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ امام نے یہ تجویز رکھی تھی کہ ان کو یزید کے سامنے لایا جائے اور وہ وہاں پر اس کی بیعت کریں گے، یہ بالکل بھی ایک صحیح تجویز نہیں ہے، اور نہ ہی امام علی مقام نے اس کا کوئی مطالبہ کیا تھا، کیونکہ آپ نے تو کبھی بھی یہ نہیں چاہا تھا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، کیونکہ وہ ایک ظالم حکمران تھا اور جو کہ اللہ کے دیے ہوئے اصولوں کے بالکل برعکس چل رہا تھا، تو اس لیے اس تجویز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
ایک اس پہ طائرانہ ہم نظر ڈالتے ہیں کہ آپ دور امیر معاویہ کے آغاز سے لے کر شہادت امام علی مقام تک اگر ہم نظر ڈالیں واقعہ کربلا کے اوپر تو فکر و نظر کی کشمکش ہر جگہ نظر آتی ہے، مگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے نظریاتی کشمکش صحیح اور درست تھے، کیونکہ وہ خود مجتہد تھے، اس لیے ان کا اجتہاد پر درست تھا۔ مگر یزیدی دور میں یزید صالح اور طاہر آدمی نہیں تھا، بلکہ وہ فاسق معلن تھا، اور امام علی مقام کو اسی ظالم اور جابر کی بیعت لینے پر مجبور کیا جاتا رہا، مگر انہوں نے بھی اس باطل نظریے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیوں کیا؟ گفتگو اس میں پہلے ہو چکی ہے، اور اسی نظریے کے لیے وہ آخر تک جدوجہد کرتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے وفا پیشہ جانثاروں سمیت ریگزار کربلا پر اپنا آخری سجدہ کرنا گوارا تو کر لیا، مگر ایک نادرست اور غیر اسلامی نظریے کو باطل کے سامنے سجدہ ریز ہونے نہیں دیا۔ امام حسین کی یہ نظریاتی جیت دراصل اسلام، ایمان اور یقین کی ایک فکری جیت تھی، اور باطل فکر کی ایک ناقابل تردید شکست فاش۔ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تو بہت ہی اچھی طرح سے ہم سب لوگ اس کو جانتے ہیں، جس کے ترجمہ کچھ یوں ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہو وہ اللہ کو محبوب رکھتا ہے۔ حسین فرزندوں میں سے ایک فرزند ہیں۔ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین کریمین عنہا رضی اللہ عنہم سب کو چادر میں لے کر فرمایا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے رسول کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں خوب خوب کر کے صاف ستھرا رکھے۔ یہ آیت اہل بیت نبوت کے فضائل کا منبع ہے، اور آیت میں متعدد کلمات حصر سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے معمولی طہارت مراد نہیں، بلکہ سب سے عہدہ اور نہایتی اعلیٰ اور غیر معمولی قسم کی پاکیزگی مراد ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی اعتقادی، عملی، اخلاقی اور دیگر ناپاکیوں اور برائیوں سے پاک اور منزہ فرما کر ان کے ظاہر اور باطن کو منزہ فرما کے ان کے ظاہر اور باطن کو وہ عظیم مقام عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز اور فائق ہیں۔ لہٰذا اس آیت قرآنی پر ایمان رکھتے ہوئے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ کا قلب مبارک حب و جاہ اور مال اور ہوس، اقتدار اور تمام رذائل دنیا سے پاک اور مبرا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر گفتگو کے لیے نجران کے وفد کے پاس مباہلے کے لیے حضرت حسنین کریمین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم کو لے کر باہر تشریف لا رہے تھے کہ یہ نورانی صورتیں دیکھ کر لاٹ پادری نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جن کی دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، ان سے مباہلہ کر کے ہلاک نہ ہو۔ چنانچہ یہودیوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی جنتی مرد کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے، وہ، اور ایک روایت کے الفاظ میں یہ بھی ہے، جو کسی جنتی نوجوانوں کے سردار کو دیکھ کر خوش ہو تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہوا کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور مقبول اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ سے محبت گویا ایمان کی پہچان ہے، اور آپ سے بغض گمراہی کی نشانی۔ آپ کے فضائل اور مناقب خیالی ہی نہیں بلکہ حقیقی ہیں، جن کے تذکرے سے اہل ایمان کے دلوں کو جلا اور روح کو تازگی ملتی ہے۔ یہ کچھ حقائق تھے جو کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ یہ ایک حقیقی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جنگ ایسی تھی جو کہ امام علی مقام کے اوپر مسلط کر دی گئی تھی، لیکن آپ نے پھر بھی اس جنگ کے مسلط کیے جانے کے باوجود یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی، اور اسلام کی حقیقی جیت جو ہے وہ آپ کے حصے میں آئی۔
اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا سا سلوک اختیار فرمائے. آمین ثم آمین.